السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آپ پر اور آپ کی فیملی پر، آپ کے چاہنے والوں پہ۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان ایک ٹارگٹ بناتا ہے، ایک ہدف بناتا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ ٹارگٹ بناتا ہے، وہ ہدف بناتا ہے کہ میں منزل مقصود تک کیسے پہنچوں گا۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر وقت وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے کہ میں منزل مقصود تک کیسے پہنچوں۔ وہ زندگی کے ہر لمحہ ہر گھڑی اس کام میں لگا دیتا ہے، اپنی ساری کی ساری توانائی بھی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ تو حرام اور حلال کی پہچان ہی نہیں کرتے، ان کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا جائے، چاہے وہ حرام طریقے سے کما کر ہی کیوں نہ پہنچا جائے۔ لیکن بعض لوگ اچھے طریقے سے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال راستے سے کما کر منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ تو راستے ہی میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا طبقہ اگر منزل مقصود تک پہنچ بھی جاتا ہے، جب منزل مقصود تک پہنچتا ہے، اپنے ہدف کو، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتا ہے، تو آگے لکھا ہوا ہوتا ہے بھائی اب زندگی کے آخری 1-2 پیج آپ کے بچے ہوئے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ پہنچتا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، آخری چند سال باقی رہ گئے، مجھے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ساری زندگی میں نے لگا دی، حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر بھی جب یہ دنیا سے جائے گا، ایک تو درمیانی میں چلا گیا جو منزل مقصود تک جو اپنے ٹارگٹ کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، ایک وہ طبقہ ہے جو حاصل تو کیا لیکن اس وقت جا کے کیا جس وقت اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اس نے یہاں سے جانا ہی یا دوسروں کے حوالے کر کے اس کو چلا جانا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آیا شیر شاہ سوری رحمہ اللہ کا، بڑا ہی زرعی جملہ کہا، اگر اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو کم ہے۔ انہوں نے جب دہلی کو فتح کیا تو ان کی عمر تھی 60 برس کی، تو انہوں نے فتح کرنے کے بعد بیٹھے اور ایک افسوس بھرے لہجے میں ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ مجھے بادشاہت کا سورج تب ملا جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے کو ہے۔ میرے سر پر سورج اس وقت طلوع ہوا وزارت کا، بادشاہت کا، جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ چنانچہ یہ ان کا جملہ حقیقت میں بعد میں بدل گیا، 60 سال کی عمر میں دہلی کو فتح کیا اور 66 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کا زرعی جملہ ہمیں بھی ایک سبق دیتا ہے، ہمیں بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ جو کچھ کر لیں، ہمارے سر پر اگر زندگی کا سر پر خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا بھی تو اس وقت زیادہ کے سر پر طلوع ہوتا ہے جس وقت ہماری اپنی زندگی کا سورج بالکل مغرب اور عصر کے درمیان میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو ہم
اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتے، صرف وہ 2 گز کا کپڑے کا ٹکڑا کفن، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں لے کے جاتے۔ ساری زندگی جس مال کو کمانے کے لیے ہم نے لگا دی، ساری زندگی جن کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، تو آخری وقت وہ لوگ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے۔ بعض تو قبر تک جانے کا گوارہ بھی نہیں کرتے، اور بعض قبر میں دفنانے کے بعد ہمیں چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے۔ تو کیا فائدہ ہوا جس کے لیے ہم نے ساری زندگی محنت کی، تو آخر ہمیں کچھ فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے، ابھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے زندگی میں، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ حلال کمائیں ضرور، محنت ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے معمولات زندگی پر غور کریں کہ میں نے اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالا ہے، مجھے جو حکم ملا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، میں نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، خوبصورت سانچے میں بنایا۔ فی احسن تقویم، میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ اسفل سافلین میں کیسا چلا گیا؟ یہ تو اپنی وجہ سے گیا نا، اللہ نے تو ہمیں خوبصورت بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، لیکن